الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقال الله تبارك وتعالى يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وقال الله تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور دوستو، اسلام نے مسلمان پر جو چیزیں فرض کی ہیں ان میں جیسے نماز ہے، جیسے روزہ ہے، جیسے حج ہے، ٹھیک اسی طرح سے ایک مسلمان پر زکوٰۃ بھی فرض ہے. اس زکوٰۃ کی فرضیت کی تاکید اتنی زیادہ ہے کہ قرآن کریم میں اکثر مقامات پر جہاں نماز وہیں زکوٰۃ کا بھی حکم ہے. قرآن کریم میں اکثر مقامات پر نماز ادا کرنے والوں کا تذکرہ آیا تو ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ زکوٰۃ ادا کرنے والے. چنانچہ قرآن کریم کے پہلے ہی صفحے پر یا دوسرے صفحے پر اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، متقیوں کا تعارف کراتے ہوئے اللہ کو شخص آتا اور وہ اسلام قبول کرتا تھا تو آپ جن باتوں کی اس کو تلقین فرماتے تھے، حکم دیتے تھے، ان میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم بھی ہوتا تھا. جیسے حدیث کی کتابوں میں بے شمار واقعات ہیں. چنانچہ بخاری شریف، مسلم شریف اور باقی کتابوں میں وفد عبد قیس کا واقعہ آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں وفد آ گیا اور وہ باہر جب وہ وفد کے لوگ پہنچے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم دور دراز علاقے سے آئے ہیں اور سال بھر میں ہم نہیں آ سکتے، ہم صرف رجب کے مہینے میں آپ کے پاس کا علاقہ ہے اور وہ دشمن ہم کو یہاں نہیں آنے دیں گے، اس لیے ہم آج رجب کے مہینے میں آئے ہیں، آپ ہم کو صاف صاف بتا دیجئے دین کیا ہے اور کن باتوں پر ہمیں عمل کرنا ہے، کن باتوں میں ہمیں بچنا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا آمرکم باربع، میں تمہیں 4 باتوں کا حکم کرتا ہوں. ابن عبد المطلب، کیا تمہارے درمیان عبد المطلب کا بیٹا ہے؟ یعنی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے کہا جناب اللہ کے نبی تشریف فرما ہے، وہ کہا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بین زہرانین، تکیہ لگائے ہوئے ہماری مجلس میں موجود تھے. میں نے ان سے کہا ہاں اللہ کے نبی تشریف فرما ہیں. کہتے ہیں وہ اندر داخل ہوا اور اندر داخل ہو کر کے پھر اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کہا انی سائلک ومسیء فی المسألۃ سل اما بدا لک، جو تمہیں جی چاہتا ہے پوچھو. اب اس نے کہا دور دراز فلانے علاقے سے آیا ہوں، ہمارے علاقے میں آپ کی طرف سے ایک آدمی آیا قاصد بن کر، اس کو آپ نے بھیجا تھا؟ تو اللہ کے نبی فرمایا میں نے بھیجا تھا. اس نے کہا ہمارے پاس جو آدمی آیا تھا اس نے ہم سے یہ کہا کہ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، طرح طرح کی کس نے پیدا کی ہیں؟ حضور نے فرمایا اللہ نے. تو شخص نے کہا جس اللہ نے آسمان بنایا، جس اللہ نے زمین بنائی، جس اللہ نے پہاڑ کھڑے کیے، اسی اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں اسی اللہ نے مجھے نبی بنایا. پھر اس نے کہا ہمارے پاس جو آپ کا آدمی آیا تھا بات پہنچائی وہ بھی صحیح ہے، اور آپ نے بات کہی ہے تو آپ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ کی طرف سے کہہ رہے ہیں. اس کے بعد اس نے سوال کیا ہمارے پاس جو آدمی آیا تھا اس نے ہم سے یہ کہا کہ ہم کو اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینی ہے، اس نے صحیح کہا. اس کے بعد اس نے سوال کیا اللہ ہمارا کا بہادہ،
جب آپ کی طرف سے یہ آرڈر ہے تو آپ اپنی طرف سے ہیں یا اللہ کی طرف سے ہے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اس نے پھر تیسرا سوال کیا کہ ہمارے پاس جو آدمی آیا تھا اس نے ہم سے یہ کہا، کیا میں نے پوچھ لی آپ کو کچھ اور بھی کہنا ہے؟ اللہ کے نبی فرمایا بس اتنا ہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں نہ اس میں کمی کروں گا نہ اس میں زیادتی کروں گا، اور میرا نام زمام ابن ثعلبہ ہے۔ وہی من نام، اب اس نے نام بتایا، میرا نام زمام ابن ثعلبہ، روانہ ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر جنتی دیکھنا ہو تو دیکھو، یا فرمایا قد افلح ان صدق، یہ کیسا وعدہ کور، جو اس نے وعدہ کیا اگر اس وعدے پر جمع رہا تو کامیاب ہو گیا۔ اس میں اس صحابی نے سوالات کی، ایسے مجھ پر نماز فرض ہے، اگر اللہ نے میری مالی پوزیشن اچھی کی ہے تو مجھ پر زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ زکوٰۃ کے ادا کرنے سے سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ مال گھٹتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ مال گھٹتا نہیں، مال بڑھتا ہے۔ اور یہ اللہ کا بھی وعدہ ہے اور اللہ کے نبی کا بھی وعدہ ہے۔ اللہ کا وعدہ قرآن کریم میں، اللہ کا وعدہ جو قرآن کریم میں وہ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، اللہ کے کہنے پر جو مال تم خرچ کرو گے وہ مال اپنا خلیفہ دے کر تمہیں جائے گا۔ یعنی وہ مال اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا اللہ یہ جو مال خرچ کر رہا ہے میرے خرچ ہونے سے پہلے اس کو، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ بظاہر حساب تو یہی ہے کہ 1,00,000 روپے میں سے کسی نے زکوٰۃ کی 2,500 تو 97,500 رہ گئے، کم ہو گیا، بالکل کم ہو گیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور آج تو ہم کو نظر آئے گا کم ہو گیا، لیکن اگلے سال اسی تاریخ کو آپ دیکھیں گے آپ کا مال بڑھ چکا ہوگا۔ کیسے بڑھے گا یہ سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن لازمت بڑھے گا۔ یہ یقین رکھنا چاہیے، روزہ رکھنے کی وجہ سے کوئی آدمی بیمار ہو جائے ایسا کبھی نہیں ہوگا، حج کرنے کی وجہ سے کوئی آدمی فقیر ہو جائے ایسا کبھی نہیں ہوگا، زکوٰۃ دینے کی وجہ سے ہو سکتا، مکان بنانے کی وجہ سے غربت آ گئی، شادیاں کرنے کی وجہ سے غربت آ گئی، بیماری میں زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے غربت آ گئی ایسا کبھی نہیں ہوگا، حج کرنے کی وجہ سے غربت آ گئی ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ حج پر جتنا پیسہ انسان، لہذا زکوٰۃ ہر مسلمان پر فرض۔ جب زکوٰۃ بیان کی جاتی ہے تو زکوٰۃ کے الگ الگ چپٹر ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ کتنی لازمی چیز ہے، زکوٰۃ جو لوگ ادا نہیں کرتے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں کیا سزا ہے، اور زکوٰۃ کا قانون کیا ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کیسے کرنی ہے، اور آخری چپٹر ہوتا ہے زکوٰۃ دینے کا حق کس کس کو ہے۔ اب یہ ساری باتیں تو اس وقت نہیں ہو سکتی ہیں، بس تھوڑی تھوڑی باتیں اختصار کے ساتھ اس وقت بیان کی جائیں گی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی ہر مالدار مسلمان پر فرض، اور اگر اللہ نے مال عطا کیا اور پھر بھی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس کی سخت سزا دنیا میں بھی ہوتی اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی ہوتی اور آخرت میں بھی۔ آخرت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے زکوٰۃ ادا نہیں کی وہ سونا، وہ چاندی، وہ بسکٹ، وہ پاؤنڈ، وہ درہم، وہ دینار قیامت کے دن گرمائے جائیں گے، اس کے جسم کو لگائے جائیں گے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقویٰ بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، قرآن کریم میں موجود ہے اور بخاری کتاب زکوٰۃ میں موجود ہے۔ اگر کسی کو اللہ نے بھیڑ بکریاں دی، گائے بیل دیے، اونٹ دیے، زکوٰۃ ادا نہیں کی تو قیامت کے دن یہ جانور اس انسان کو ماریں گے، کوئی سینگ مارے گا، کوئی لاتے مارے گا، اور کوئی کاٹے گا اس کو، تم نے ہماری زکوٰۃ ادا کیوں نہیں کی تھی۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے نتیجے میں انسان اپنی پراپرٹی کو سیکور کر دیتا ہے۔ چنانچہ اسی شہر میں میرے قریب کے جاننے والے بھائی انہوں نے مجھے فون کیا، سور عرض کری، مطلب اس کس چیز کا، تو میں پشمینہ اور شاہتوس، اب شاہتوس آج بین ہے لیکن اس وقت شاہتوس پہ ہوتا تھا، تو میں نے کہا اللہ رحم فرمائے کتنا، تو میں کہیں کو انداز کرے 10-15 لاکھ میں آسا، سوچو وہ ٹھیلائی کو ڈالے گیا ہے 10-15 لاکھ روپے کا۔ میں نے کہا زکوٰۃ، کہنے لگا پائی کا زکوٰۃ ہم نے ادا کی ہے، تو میں نے کہا پھر یقین رکھیں آپ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ واپس کر دیں گے، نقصان نہیں ہوگا۔ شام کو اس نے فون کیا یا میں نے فون کیا، میں نے کہا کیا ہوا، کہنے لگا کچھ نہیں ہوا۔ میں نے کہا اگر زکوٰۃ ساری ادا کی ہے تو انشاءاللہ آپ کا مال محفوظ ہے۔ کہتے ہیں ویسے کتنے دیر میں محفوظ، وہ ان کے گھر میں گھسا ہے، پورا وہ گٹری اٹھا کے لے گیا ہے۔ اور آپ کشمیری حضرات جانتے ہیں کہ پشمینہ اور شاہتوس جو ہے وہ بہت قیمتی اور چھوٹی سی گٹری میں سارا آ جاتا ہے، جس آلات پشمینے کو، پشمینے کے تمام کام کرنے والے آپ لوگ ہیں۔ بلکہ مجھے تو یاد ہے کہ یہی ایک صاحب نے مجھے وہ شال دکھایا تھا جو انگوٹھی کے اندر سے سارا شال نکل گیا تھا،
اس شخص نے مجھے شال دکھایا تو ایک مٹھی میں سارا شال آیا تھا. دنیا کی قومیں سوچ بھی نہیں سکتی اس کو کہ ایسی صنعت بھی کشمیر میں ہے. تو خیر میں نے ان سے کہا امید ہے کہ اللہ تعالیٰ واپس کر دیں گے, گھبرائیے مت آپ. 4 دن کے بعد اس نے مجھے فون کیا, کہنے لگا جناب مال ثبوت. میں تو کس کا دعویٰ جس آدمی نے چوری کی تھی وہ جب بیچنے کے لیے گیا تو جس کو ہم مال بیچتے تھے اسی کے بعد پہنچ گیا. تمہیں سوچ ژور گئے تو ٹھیک ہے کیا, چنانچہ اس کے پاس وہ پہنچ گیا بیچنے کے لیے, اس نے اس کو فوراً کیا جناب مال وہ چنانچہ برا مال ضرور ہے. یہ ایک مثال ہے, اس طرح کی ہزاروں مثالیں ہیں. تو زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے آدمی اپنے مال کو سکور کر دیتا ہے. ساتھ یہ بھی سمجھنا چاہیے یا اللہ آپ نے ہم کو دینے والا بنایا, ایسا نہیں کہ ہم سڑک پر بھیک مانگنے پر مجبور ہو جائیں. ایسا نہیں بنایا ہم کو کہ ہم دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پہ مجبور ہو جائیں. الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ, بخاری کی بھی حدیث ہے, ترمذی کی حدیث ہے. بہرحال زکوٰۃ دینے کی بہت ترغیب ہے. زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر بڑی وارننگیں ہیں, اور دنیا کے اعتبار سے بھی وارننگیں ہیں, آخرت کے اعتبار سے بھی وارننگیں ہیں. زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے نتیجے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری قوم کے خلاف جنگ کی, اور حضرت فاروق اعظم نے کہا یا حضرت یا خلیفۃ المسلمین وہ تو مسلمان ہیں, آپ ان کے خلاف جنگ کیسے کریں گے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ کی ادائیگی میں جو چیزیں وہ دیتے تھے ان میں سے اگر ایک رسی بھی روک لیں گے تب بھی ان کے خلاف جنگ کرو گا. جس رسی سے اونٹ کو اور بکری کو باندھ کر کے لایا جا رہا ہے, اگر وہ زکوٰۃ دیں گے اونٹ اور بکری مگر رسی خود رکھ لیں گے, میں تب بھی ان کے خلاف جنگ کروں گا. کیسے وہ اللہ کے حکم کو روکیں گے؟ بس تو لہٰذا ہر شخص کو اچھی طرح سے دیکھنا ہے کہ میری پوشت اللہ نے اچھی بنائی ہے, مجھے دیکھنا ہے کہ میں زکوٰۃ دینے والوں کی فہرست میں اگر آ گیا ہے تو مجھے زکوٰۃ دینی ہے, اور اس میں کوتاہی نہیں کرنی ہے. اس میں انسان کا نفس جو ہے وہ دھوکے دیتا ہے, پھر اس میں کوتاہیاں کبھی ہوتی ہے, کوئی دینے کو تیار نہیں ہوتا, کوئی حساب صحیح نہیں کرتا, اور کوئی حساب صحیح کرتا ہے مسئلہ صحیح معلوم نہیں ہوتا, تو لہذا زکوٰۃ کی ادائیگی صحیح طرح سے نہیں ہوتی ہے. لہذا زکوٰۃ کی ادائیگی کا پورا اہتمام کرنا چاہیے. زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے جب انسان ارادہ کرتا ہے تو انسان کی 2 قسمیں ہیں. مالی اعتبار سے ایمان والوں کی 2 قسمیں ہیں. ایک انسان وہ مسلمان کہ جو زکوٰۃ دینے والوں میں ہے, اور ایک وہ مسلمان ہے کہ جو زکوٰۃ دینے والوں میں نہیں, وہ غریب ہے, وہ زکوٰۃ دینے والوں میں ہے. جو زکوٰۃ دینے والا ہے وہ کون ہے؟ تو جواب ہے جس کے پاس اتنی پراپرٹی, اتنا مال ہو جس پر اللہ نے اور اللہ کے نبی نے زکوٰۃ لازم کی ہے. جب اتنی پراپرٹی اس کے پاس آ گئی تو زکوٰۃ دینے والوں میں. اور جس آدمی کے پاس اتنی پراپرٹی, اتنا مال نہیں ہے تو وہ زکوٰۃ دینے والوں میں نہیں, زکوٰۃ لینے والوں میں بھی ہو سکتا ہے, اور زکوٰۃ سے محفوظ رہنے والوں میں بھی ہو سکتا ہے. ہمیں پہلے یہ سمجھنا ہے کہ اسلام نے زکوٰۃ کن کن چیزوں پر نہیں رکھی. کیا کیا چیزیں ہیں ہمارے گھروں میں جن پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب, مکان رہائش کے لیے ہے, کتنا ہی عالی شان ہے, کوئی زکوٰۃ نہیں. گاڑیاں اپنی سواریوں کے لیے, کتنی عمدہ گاڑیاں ہوں, کوئی زکوٰۃ نہیں. گھر کے اندر فیسلٹیز کی ہزاروں چیزیں ہیں, قیمتی فریج, واشنگ مشینیں, سکوٹر, بائکیں, قالین, برتن, ڈیکوریشن کی چیزیں, بسترے, تانبا, ان تمام چیزوں پر کوئی زکوٰۃ نہیں. شریعت نے معاف کر دیا, یہ آپ کی چیزیں ہیں, ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں. وہ بسترے جو زندگی میں ایک ہی مرتبہ استعمال ہوں گے, کوئی زکوٰۃ نہیں. وہ تانبے کے برتن جو زندگی میں ایک ہی مرتبہ استعمال ہوں گے یا کبھی بھی استعمال نہیں ہوئے, مگر آپ نے وہ تانبا گھر میں رکھا ہے اور یوزنگ کے استعمال کے لیے ہے, استعمال کبھی نہیں ہوا ہے, تو ان پر بھی کوئی زکوٰۃ نہیں. تو یہ ساری چیزیں شریعت نے الگ کر دی. اب مکان بھی الگ ہو گیا, کپڑے الگ ہو گئے, بسترے الگ ہو گئے, تانبا الگ ہو گیا, قالین الگ ہو گئے, سکوٹر, بائکیں الگ ہوگی, گاڑیاں الگ ہوگی, مکان الگ ہو گیا. مکان کے اندر جو آج کے قسم قسم کی فیسلٹیز ہیں, اے سی لگے ہوئے ہیں, فین لگے ہوئے ہیں, موبائل ہاتھ میں ہیں, ان تمام پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے, یہ آپ کی استعمال کی چیزیں ہیں. پھر زکوٰۃ کن چیزوں پر لازم ہے؟ تو جواب, نمبر 1 کرنسی, نمبر 2 گولڈ, نمبر 3 سلور, پیسہ, سونا, چاندی. سونا چاندی چاہے زیور ہو, چاہے بسکٹ ہو, چاہے پونڈ کی شکل میں ہو, اس پر زکوٰۃ لازم ہے. اسی طرح سے تجارتی مال, تجارت کے لیے جو مال آپ نے خریدا اس پر بھی زکوٰۃ لازم ہوتی ہے. بس یہ 4 چیزیں آئیں, کرنسی, سونا, چاندی,
تجارتی مال، یہ 4 چیزیں وہ ہیں جو عام طور پر لوگوں کے پاس ہوتی ہیں۔ کرنسی جو پہلی والی چیز ہے، یہ کرنسی مزدوری کی بنا پر آدمی کے پاس ہو، ملازمت کی وجہ سے ہو، انڈسٹری کی وجہ سے ہو، بہرحال پیسہ اگر ہے تو اس پہ زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ سونا اور چاندی مردوں کے پاس بھی ہوتا ہے، زیادہ تر عورتوں کے پاس ہوتا ہے بطور زیور کے، چاہے وہ شوہر کا دیا ہوا ہو چاہے میکے والوں کا دیا ہوا ہو۔ تجارتی مال دکانوں میں ہو سکتا ہے، شاپنگ مال میں ہو سکتا ہے، گھروں میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ والی قسم ہے کہ اس میں جانوروں پہ زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، اونٹوں پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، وہ ہمیں یہاں سمجھنا نہیں ہے۔ گائے بیل پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، وہ بھی ہمارا اس وقت کا ٹاپک نہیں ہے۔ بھیڑ بکریوں پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ بکروال بھائی اور ان بھیڑ بکری کو پالن کرنے والے بھائیوں کا مسئلہ ہے، ان کو سیکھنا پڑے گا کہ بھیڑ بکریوں پر زکوٰۃ کتنی لازم ہوتی ہے۔ شارٹ میں اتنا مختصر سمجھیں، 40 بکریوں پر 1 اور 120 بکریوں پر 2 اور 200 بکریوں پر 3۔ 40 بکریاں ہوں یا بھیڑیں ہوں 1، پھر اگر اس سے زیادہ ہو گئے 50 60 70 80 90 100، وہی ایک بکری رہے گی۔ جو ہی 120 ہو جائیں گے تو 2 بکرے زکوٰۃ میں دینی پڑے گی یا 2 بھیڑیں زکوٰۃ میں دینی پڑے گی۔ پھر 130 140 50 60 70 80 90 195 199، وہی 2 رہیں گی۔ جو ہی 200 ہو جائیں گے تو 3 بکرے دینی پڑے گی۔ مزید ڈیٹیل اس کی بکری والوں کو بکر والوں کو پوچھنا ہوگا کہ ہم کو تفصیل سے سمجھایا جائے کہ زکوٰۃ ہمیں دینی ہے، کون سا والا جانور دینا ہے، کس قسم کا دینا ہے، کس جگہ دینا ہے وغیرہ۔ ہمیں جو اب اس وقت سمجھنا ہے وہ یہ کہ کرنسی پر جو زکوٰۃ لازم ہوتی ہے وہ کتنی پر، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک زمانے میں زکوٰۃ کے لیے جو کورس مقرر کیا تھا، جو ریشو مقرر کیا تھا، جو نصاب مقرر کیا تھا، وہ یہ طے کیا تھا کہ اگر کسی انسان کے پاس 20 مسکال سونا یا کسی انسان کے پاس 200 درہم چاندی ہو تو یہ مالدار، اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اب آج مسکال بھی نہیں ہے، آج درہم بھی نہیں ہے، تو آج ہم اس بات کو سمجھاتے ہیں کہ جس انسان کے پاس 87 گرام سونا، 87 گرام 87 گرام 27 گرام، جس انسان کے پاس 87 گرام سونا یا جس انسان کے پاس 612 گرام چاندی، جس انسان کے پاس 612 گرام چاندی 72 گرام روح یا 612 گرام چاندی کی قیمت جس انسان کے پاس ہوگی، یہ انسان اسلام کے نظر میں مالدار ہے۔ اب آپ فوراً دیکھیں میرے پاس کتنا پیسہ ہے، میرے اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ ہے، جیب میں کتنا ہے، لاکر میں کتنا ہے، اور اگر میرا کسی کے پاس قرضہ ہے تو وہ بھی اس میں ایڈ کرنا ہے۔ تو اگر یہ اتنا پیسہ ہے کہ جس سے ہم 612 گرام چاندی خرید سکتے ہوں، اور چاندی کا بھاؤ پوچھنا ہے اپنے سنار بھائیوں سے، سونے کا بھاؤ پوچھنا ہے اپنے سنار بھائیوں سے، یہ جو ہمارے بھائی صراف کا کام کرتے ہیں ان سے پوچھنا ہوگا کہ صاحب آج کل ریٹ کیا ہے۔ میں پوچھتا بھی رہتا ہوں، اپنے سنار بھائیوں سے پوچھتا رہتا ہوں، اور وہ مجھے وقت وقت پر بتاتے بھی رہتے ہیں۔ اسی سے ہم حساب کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آج کل زکوٰۃ جو ہے وہ اتنے پر لازم ہوگی۔ ابھی کل جب صدقہ فطر کا فیصلہ ہوگا تو اس میں اپنے سنار بھائیوں سے جو سونے اور چاندی کا کاروبار کرنے والے ہیں ان سے پوچھنا ہوگا تاکہ ہم صحیح حساب کر کے امت کو بتا سکیں۔ تو سنار بھائیوں سے ہم پوچھتے ہیں کہ جناب یہ بتاؤ آج کئی گرام کتنے کا 1 گرام چاندی ہے، تو بتائیں گے، اور اس حساب سے 612 گرام چاندی کی جو قیمت بنتی ہے اتنی قیمت اگر کسی انسان کے پاس ہے تو یہ نصاب والا ہے، اس کو زکوٰۃ دینی لازم۔ سونا ہو تب زکوٰۃ لازم ہے، چاندی ہوگی تب زکوٰۃ لازم ہے، کرنسی ہوگی تب زکوٰۃ لازم ہے، اور اگر دکان کا مال ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ اسی طرح سے لازم ہے۔ مگر دکان کے مال میں اتنا بھی کرنا ہوگا کیا، اس کو ٹیک لگا کر بیٹھنے دیے۔ تو دکان کا مال اس کا حساب کرنا ہوگا، حساب کرنے کے بعد پھر اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ مزید اس کی تفصیلات بہت زیادہ ہیں، وہ ساری تفصیلات اس وقت عوامی مجمع میں بیان نہیں کی جا سکتی ہیں۔ وہ تو اصل میں ہر آدمی زکوٰۃ کا کنسیشن لے کر یہ کہے کہ میں مالدار ہوں، مجھ پر زکوٰۃ فرض ہے، 2.5% مجھے زکوٰۃ دینی ہے۔ مزید ڈیٹیل جو ہے وہ سامنے بیٹھ کر کے اپنے حالات سنانے ہوتے ہیں، اپنا قرضہ بتانا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ہم اس کو زکوٰۃ کی تفصیل بتاتے ہیں کہ آپ اتنی زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کی ادائیگی میں اسلام نے بہت بڑی کنسیشن یہ رکھی ہے کہ زکوٰۃ فوراً ادا نہیں کرنی ہے، بلکہ جب آپ کے پاس مال آ گیا تو آپ مالدار بن گئے، زکوٰۃ لازم ہو گئی، 1 سال تک انتظار کر
1 سال تک آپ بزنس کرتے رہیں گے، خرچ کرتے رہیں گے، کماتے رہیں گے، 1 سال کے بعد جب وہی ڈیٹ آ جائے گا، اس وقت آپ کو حساب کرنا ہے کہ اس وقت آپ کی مالی پوزیشن کیا ہے. اس وقت 2.5% زکوٰۃ ادا کرنی ہے. ہم اس کو آسان مثال میں سمجھنا چاہیں تو یوں کہیں گے، مثلا فرض کیجئے ایک نوجوان لڑکا طالب علم تھا، یہ چاہے مدرسے میں پڑھتا تھا، چاہے اسکول یا کالج میں پڑھتا تھا، گھر والے اس کو خرچہ دیتے تھے، یہ اپنی زندگی چلا رہا تھا. اب جب اس نے مدرسے کی تعلیم مکمل کر لی یا اسکول کالج کی تعلیم مکمل کر لی، اب وہ کمانے کے لیے نکلا. تو کمانے کے لیے نکلا تو یا تو مثلا فرض کیجئے ابا جان نے اس کو پیسہ دیا، لو بیٹا کرو تم بزنس. تو جو ہی ابا جان نے اس کو پیسہ دے دیا تو پہلے یہ دیکھنا پڑے گا ابا جان نے اس کو قرضے کے طور پر پیسہ دیا یا مالک بنا دیا. اگر مالک بنا دیا تو یہ دیکھنا ہوگا کتنا پیسہ دیا. فرض کرتے ہیں ابا جان نے اس کو 50,000 روپے دے دیا اور کہا بیٹا یہ 50,000 ہماری طرف سے ہیلپ ہے، آپ بزنس کرو، اسٹارٹ کرو، اور گائیڈ میں ہی کروں گا کس چیز کا بزنس. یہ جو 50,000 کا مالک بن گیا اور 50,000 کی رقم اتنی ہے جس پر زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے، 612 گرام چاندی کی قیمت اتنی بنتی ہے، تو لہذا آج کی ڈیٹ میں یہ نوجوان جو اب تک غریب تھا اب آج کے بعد یہ نصاب کا مالک بن گیا اور آج کے بعد یہ زکوٰۃ دینے والوں میں بن گیا. فرض کرتے ہیں اس کے یہ 5 شعبان تھا تو 5 شعبان کو یہ پہلی مرتبہ مالدار بن گیا. یا اس نے جاب شروع کر دیا، مثلا یہ مدرسے سے فارغ ہو کر آیا، ایک مسجد میں یہ امام اور خطیب بن گیا اور وہاں مکتب پڑھانا شروع کر دیا. مسجد والوں نے بھی تنخواہ دے دی، مکتب والوں نے بھی تنخواہ دے دی، اور ایک مہینے میں فرض کیجئے اس کو 30,000 روپے تنخواہ مل گئی، کچھ مکتب والوں کی کچھ مسجد والوں کی. یہ 30,000 کا مالک بن گیا. اب یہ پوچھتا ہے کہ جناب مجھ پر زکوٰۃ فرض ہے؟ تو جواب آئے گا آپ پہ زکوٰۃ ابھی فرض نہیں ہے، کیونکہ 30,000 کی رقم اتنی نہیں ہے جس سے 612 گرام چاندی ہم خرید سکیں. بہت اچھا، یہ 30,000 اس کے بعد موجود تھا، ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوا، اس مہینے میں اس نے پیسے خرچ کیے، 10,000 خرچ ہو گئے، 20,000 بیلنس، 20,000 موجود ہے. اگلے مہینے میں پھر 30,000 آ گیا. یہ شعبان کا مہینہ تھا. مسجد والوں نے اس کو 5 شعبان کو تنخواہ دی، مکتب والوں نے بھی 5 شعبان کو تنخواہ دی، تو 20,000 پہلا والا، 30,000 آج مل گیا، تو 50,000 کا مالک بن گیا. یہ جو ہی 5 شعبان کو 50,000 کا مالک بن گیا تو ہم کہیں گے شریعت نے اب آپ پر زکوٰۃ لازم ہو گئی. گن ڈیوٹی ہے، پہلی تاریخ ہے اس پر، پہلی مرتبہ اس پر زکوٰۃ لازم ہو رہی ہے، ہو گئی لازم. اب یہ پوچھتا ہے کہ مجھے کب زکوٰۃ ادا کرنی ہے؟ جواب آئے گا ابھی نہیں، آپ کو ادا کرنی ہے. 5 شعبان کی تاریخ آپ یاد رکھیں، اگلے سال 5 شعبان کو آپ کو حساب کرنا ہے. اب یہ پورے سال پیسہ آتا گیا، خرچ کرتا گیا. یہ چاہے امام تھا، چاہے کسی سکول میں جاب کر رہا تھا، چاہے کسی پرائیویٹ کمپنی میں جاب کر رہا تھا، چاہے وہ بزنس کر رہا تھا، پورے سال اس نے کمایا، خرچ کیا، کمایا، خرچ کیا، آتا گیا، خرچ ہوتا گیا. اگلے سال 5 شعبان کو اس کو دیکھنا ہے کہ میرے پاس بیلنس کتنا ہے. اس پورے سال میں پیسہ بھی آیا، خرچ بھی ہوا، بیماریوں میں بھی خرچ ہوا، کپڑے بھی بنائے، موبائل بھی خریدا، گھر والوں کو بھی دیا، سفر بھی کیے، خرچ ہوتے گئے، پیسے آتے گئے. تو اب اگلے سال 1 سال گزرنے کے بعد 5 تاریخ کو یہ دیکھتا ہے مثلا میرے پاس 2 لاکھ روپے بیلنس ہے. ہم شریعت اس سے پوچھے آپ کو قرضہ تو نہیں ہے کچھ؟ یہ کہے گا جی قرضہ بھی ہے دکانداروں کا. تو شریعت کہے گی وہ قرضہ آپ مائنس کر دو. قرضہ مائنس کر دیا 50. پھر ہم شریعت پوچھتی ہے اور کسی کا قرضہ تو نہیں ہے؟ کہا لگا جی 50,000 قرضہ تو نکلا تھا دکانداروں کا اور 50,000 قرضہ ہے میرے کچھ چند دوستوں کا. تو شریعت کہے گی وہ قرضہ بھی ادا کر دو. اب آپ کے پاس 1 لاکھ روپے باقی بچ گیا. اس 1 لاکھ کی تمہیں زکوٰۃ دینی ہے صرف 2,500 1 سال کے بعد. یہ ہے زکوٰۃ کے سمجھنے کا اور ثوابی ادائیگی کا بالکل آسان طریقہ. اس میں ہماری غلطی جو اکثر لوگوں کو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ پتہ ہی نہیں آدمی کو مجھ پہ زکوٰۃ کون سے مہینے میں لازم ہوئی. یہ بہت بڑی پریشانی ہے اور اس میں علماء بھی شامل ہیں، امام بھی شامل ہیں، دیندار حضرات بھی اس میں شامل اور عام مسلمان بھی ہے کہ پتہ ہی نہیں زکوٰۃ کون سے مہینے میں لازم ہوئی ہے. کیونکہ زکوٰۃ جو ہے اسی مہینے جس مہینے میں زکوٰۃ، یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی انسان اپنی مرضی سے بالغ نہیں ہوگا، کچھ پتہ نہیں کون سے تاریخ کوئی بالغ ہوگا. ممکن ہے 12 سال کی عمر میں، ممکن ہے 13 سال کی عمر میں، ممکن ہے 14 سال کی عمر میں، ممکن ہے 16 سال کی عمر میں. بالغ اپنے ہاتھ میں نہیں ہے. جس دن پہلی مرتبہ غسل فرض ہو جائے گا اس دن لڑکا بالغ ہو جائے گا. اور یہ اپنے ہاتھ میں نہیں، اپنے اختیار میں نہیں. یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے ماحول پر، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے صحت پر، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے خیالات پر. ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ لڑکا جلدی بالغ ہو گیا، ایک لڑکے کو دیر سے غسل فرض ہو گیا، تو گویا اپنے اختیار میں نہیں ہے یہ بالغ کب ہوگا.
بس سیم اسی طرح سے زکوٰۃ کون سے مہینے میں لازم ہوئی یہ آپ کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، کچھ نہیں معلوم ہے کب اللہ تعالیٰ شانو ہماری پوشت وہ بنائے گا کہ آج کے بعد ہم زکوٰۃ دینے والے بن گئے۔ مثلا مان لیجیے ایک آدمی کے پاس کچھ بھی پیسہ نہیں ہے، اس نے اپنے باپ سے کہا مجھے کچھ مدد کرو میں بزنس کروں گا، باپ نے کہا میرے پاس مشکل سے 10-15 ہزار روپے لے لو، یہ اب اس نے 10-15 ہزار روپے لیے تو میں سوچا کیا بزنس کروں گا، پھر تو 10-15 ہزار روپے لے کر کے اس نے سوچا کیا بزنس کروں گا، بہرحال شہر سے کچھ چیزیں خریدی، وہ چیزیں خرید کر کے سائیکل پر لے کر پہنچ گیا گاؤں میں، اور شام کو وہ چیزیں بیچ کر کے واپس آ گیا، 1000 بچ گئے۔ اگلے دن پھر یہی، بہرحال بزنس چل رہا ہے، یہاں تک اس نے کچھ پیسے کمائے، 10-15 ہزار روپے وہ اپنے والد کو کہتا ہے یا کہ 10-15 ہزار روپے میں واپس کرتا ہوں، میرے اپنے 10-15 ہزار روپے جمع ہو گئے اپنے بزنس سے۔ اس کے بعد یہ 10-15 ہزار کا بزنس کرتا رہا یہاں تک کہ وقت آ گیا کہ یہ پراپرٹی کا مالک بن گیا۔ کتنا؟ مثلا 612 گرام چاندی جتنے رقم سے خریدی جائے گی اتنے رقم اس کے پاس آ گئی تو مالک بن گیا، اور جب وہ مالک بن گیا تو اسی دن زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اب جب زکوٰۃ فرض ہو جائے گی تو 1 سال کے بعد اس کو حساب کرنا ہوگا، 1 سال کے بعد جب حساب کرے گا تو کل ٹوٹل جتنا اس کا مجموعہ ہوگا اس میں سے 2.5% زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ دکاندار جب اپنے مالوں کا حساب لگائیں گے تو قیمت فروخت کا حساب لگائیں گے، قیمت خرید کا حساب نہیں لگائیں گے۔ اگر ہم نے کسی کو قرضہ دیا ہے اور وہ زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے تو کیا ہم اس کو زکوٰۃ میں منہا کر سکتے ہیں؟ جواب نہیں کر سکتے، بلکہ یہاں سے اس کو زکوٰۃ کی نیت سے پیسہ دینا پڑے گا، اس کو بولنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن جب اس نے زکوٰۃ کے نام سے آپ سے پیسہ لے لیا، ہماری زکوٰۃ ادا ہو گئی، اس کے بعد ہم کہیں گے ہمارا جو قرضہ تمہارے ذمہ ہے وہ قرضہ میں دے دو، تو زکوٰۃ بھی ادا ہوگی، قرضہ بھی وصول ہوگی۔ ہمارے ہاں معاشرے میں زمینوں کا مسئلہ بڑا اہم ہے کہ زمین خریدی گئی، پلاٹ خریدے گئے، ان پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ تو جواب اس کا کیا کہ اگر کسی نے زمین خریدی، پلاٹ خریدا مکان بنانے کے لیے، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ کسی نے زمین خریدی، پلاٹ خریدا مکان دکان بنانے کے لیے، اس پر بھی کوئی زکوٰۃ نہیں۔ کسی نے زمین خریدی، پلاٹ خریدا، مثلا سبزیاں اگائیں گے، پھل لگائیں گے، درخت لگائیں گے، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں۔ لیکن جب کسی انسان نے زمین خریدی یا پلاٹ خریدا، کیوں؟ ریٹ بڑھے گا تو میں بیچوں گا، تو اس زمین کی زکوٰۃ دینی پڑے گی، اور ہر سال دینی پڑے گی، اور ہر سال اس کا حساب کرنا ہوگا، اور حساب کر کے پھر زکوٰۃ کی ادائیگی ہوگی۔ خواتین کے بعد جو سونا اور چاندی ہوتا ہے ان کی ذمہ زکوٰۃ لازم ہے۔ اس میں بہت ساری عورتیں جو ہیں وہ کوتاہی کر رہی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں روزوں کے چیپٹر میں خواتین کی کوتاہی بڑی اہم ترین بات ہے، وہ جس کی طرف کم توجہ دی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مثلا کسی خاتون کو حمل ہے، حالت حمل میں ہے، لہذا اس نے روزہ نہیں رکھا، اور اسلام نے اس کو رخصت دی ہے، اجازت دی ہے روزہ چھوڑ دو۔ اگلے سال بچے کو دودھ پلا رہی تھی، اس سال بھی نہیں روزہ رکھا، تیسرے سال پھر بچے کو دودھ پلا رہی تھی، پھر روزہ نہیں رکھا، تو 3 رمضان ہو گئے۔ چوتھے رمضان میں پھر اللہ نے امید دے دی، لہذا پھر روزہ نہیں رکھا، تو سوری بچیاں 14 رمضان ہو گیا۔ پھر اگلے سال بچے دوسرے والے بچے کو دودھ پلا رہی تھی تو 5واں رمضان ہو گیا۔ اگلے سال پھر بچے کو دودھ پلا رہی تھی تو 6واں رمضان ہو گیا۔ 7واں رمضان آ گیا، پھر وہ پریگننسی میں تھی تو 7 رمضان ہو گیا۔ اگلے سال پھر بچے کو دودھ پلا رہی تھی تو 8واں رمضان آ گیا۔ اس طرح سے 10 رمضان عورتوں کے جمع ہو جاتے ہیں اور وہ روزہ نہیں رکھ پاتی ہے، تو بعد میں وہ مایوس ہو کر کہتے ہیں بھائی اب کہاں میں 10 رمضان کے روزے رکھوں گا، ویسے میں وریس کی وریس مجھے سال کے سال روزہ رکھنا ہے، تو بعد میں مایوس ہو کر کہتے چھوڑ دو۔ تو جواب یہ روزے فرض ہیں، یہ رکھنے پڑیں گے، یا آپ کو معاف نہیں ہوں گے۔ البتہ شریعت نے اجازت دی ہے گیپ کے کر کے تم روزہ رکھ سکتے ہو، ایک دن رکھا روزہ، ایک دن چھوڑ دیا، ایک دن رکھا ایک دن چھوڑ دیا۔ خاص طور پر سردیوں کے مہینے میں، سردیوں میں تو بہت آسان ہے یہاں روزے رکھنا، یہاں مائنس ٹمپریچر ہوتا ہے، چلے کلام کی سخت سردی ہوتی ہے، چھوٹے سے دن ہوتے ہیں، 7-8 بجے دن شروع ہوتا ہے، شام کو 4-5 بجے دن ختم ہو جاتا ہے، 10 گھنٹے کا کل دن ہوتا ہے، بھوک بھی نہیں لگتی، پیاس بھی نہیں لگتی ہے۔ اور شوہر بھی اگر بیوی کی مدد کرے گا کہ چلو تمہارے ساتھ میں بھی روزہ رکھتا ہوں، تو بہت آسانی کے ساتھ روزے مکمل ہو جائیں گے۔ لیکن بہرحال اگر کوئی خاتون ارادہ کرے گی تو 2-3 سال سردیوں میں، اگر 3 سال مسلسل اس نے سردیوں میں روزے رکھے 3 مہینے، تو 9 سال کے روزے 3 مہینے میں 3 سالوں میں ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے زکوٰۃ کے باب میں عورتوں کے پاس گولڈ ہوتا ہے، سونا چاندی ہوتا ہے، زیورات ہوتے ہیں، بسکٹس ہوتے ہیں، یہاں بہت ساری خواتین کے پاس پونڈ ہوتے ہیں، شوہر کے دیے ہوئے یا مائکے والوں کے دیے ہوئے، وہ جمع تو ہیں لیکن زکوٰۃ ادا کرنے کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے، خیال نہیں ہوتا، اور اگر ارادہ کرتی ہیں تو کبھی سوچتی میرے پاس پیسہ نہیں۔ تو ایسی صورت میں ہم یہ کہتے ہیں کہ
کہ اپنے شوہر سے قرضہ لے لو اور زکات ادا کرو، یا شوہر تمہاری طرف سے زکات ادا کرے تو اس کا احسان ہو، اور اگر شوہر بھی ادا کرنے کو تیار نہیں، انہی زیورات میں سے کوئی چیز بیچو اور زکات ادا کرو۔ اب عورتوں کو تو زیور بہت پیارا ہوتا ہے، اور پیارے سے پیاری چیز کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ زکات بہرحال فرض ہے۔ اگر عورت زکات دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو اللہ حفاظت فرمائے، کبھی صورتحال یہ بھی آتی ہے کہ تم نے زکات نہیں دی ہے، ہم ایسے حالات پیدا کریں گے تمہارا سارا مال ہی ختم ہو جائے گا۔ چلو اسی شہر میں ایک خاتون نے مجھے فون کیا، آپ نے بتایا میرے پاس اتنا زیور ہے، اب وہ بتا رہی ہے اتنے ہار ہیں، اتنی بالیاں ہیں، اتنی گوٹیاں ہیں، لمبا چوڑا حساب کر کے بتایا۔ مجھے زکات دینی ہے، میں نے کہا زکات دینی ہے، کہنے لگا میرے پاس تو پیسہ ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا اپنے شوہر سے مانگو، کہتے وہ تو دینے کو تیار نہیں، اگر اس نے نہیں دیے تو میں نے کہا شوہر سے کہو چلو میں اپنی کوئی چیز آپ کو بیچوں گی، بیچ کر کے آپ مجھے پیسہ دے دو، میں زکات ادا کروں گی، یا وہ گوٹیاں دے دو۔ تو اب وہ لا تو لال کیا، میں کہا کون زکات دے جناب، یہ جناب کر کے تو بہرحال اس نے زکات ادا کرنے کی حامی نہیں بھائی۔ ٹھیک 1 یا 1.5 سال کے بعد یہی خاتون فون کرتی ہے، ظاہر ہے 1-1.5 سال کے بعد کہاں یاد رہے گا کہ یہ وہی خاتون ہے، یاد نہیں رہ سکتا، سمے پہ بھی نہیں آ سکتا، لیکن اب یہ مسئلہ پوچھ رہی ہے۔ کہا جناب میرا بچہ گیا تھا سکول، یہ واپس آ رہا تھا تو اس سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور جب ایکسیڈنٹ ہو گیا بغیر نیت، خدایا میں کیسا سوام، یا اللہ میرے پاس جتنا ہے وہ سارا میں خیرات کر دوں گی، مگر میرا بچہ محفوظ رہنا چاہیے۔ تو اللہ نے بڑا کرم کیا، بچہ بچ گیا۔ اب مجھے بتائیں اتنی باتیں جب اس نے کی ہیں تو بیچ میں شاید یہ بھی کہا کہ اس سے پہلے بھی میں نے فون کیا تھا، میں نے کہا کیا پوچھا تھا، کہنے لگا زکات کا مسئلہ۔ اب مجھے یاد آیا، میں نے یہ تو وہی ہے، تو میں نے کہا اچھا تم نے پہلے زکات کے مسئلہ پوچھا تھا، کہنے لگا میں نے کہا زکات ادا کی تھی، کہنے لگا جی کہاں، زکات ہی نہیں ادا کی۔ میں نے کہا اس دن زکات ادا نہیں کی، اللہ تعالیٰ شاہ نے سارا لے لیا۔ اب جب تم نے نیت کی یا اللہ میرا بچہ محفوظ رہنا چاہیے، وہ بچ جانا چاہیے، میں سارا سونا، اور بچہ تمہارا بچ گیا، سارا سونا دے دو۔ پچھلے سال دیا ہوتا تو سب زکات گئی ہوتی، آج تو سارا جائے گا، اور نہیں دو گی تو اس میں اور خطرہ، اس سے بڑا خطرہ آئے گا۔ بہرحال وہ دینے کو تیار ہوگی، کیونکہ نیچو چکو وہ تو بچے کی وجہ سے دے رہی نا، تو بہرحال زکات ادا کرنے کا اہتمام کیا جانا چاہیے۔ اس زکات کے جو ضمنی مسائل وہ بہت ہے، ان کی تفصیل ایک عوامی مجمع میں بیان کرنا مشکل ہوتا ہے، اور بعض دفعہ سمجھنے والوں کو بھی غلطیاں ہوتی ہیں۔ اور اس زکات کے بعد میں ہم آخری چیز جو سمجھانا چاہتے ہیں وہ یہ کہ زکات لینے والے پہلے اچھی طرح سے سمجھیں کہ ہم زکات دینے کے حقدار ہیں بھی یا نہیں۔ ہمارے معاشرے میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جو زکات دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، مگر پھر وہ زکات مانگ رہے ہیں۔ اس لیے زکات دینے والوں کو سنبھل کر کے ہوشیار ہو کر کے زکات دینی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ایسے لوگوں کے حوالے زکات کر رہے ہیں جن کو زکات نہیں لگ سکتی، وہ مستحق نہیں ہے، مگر جھوٹ بول کر کے ہم سے زکات دے رہے ہیں۔ جو پیشہ ور بیکاری ہوتے ہیں، جنہوں نے پروفیشن بنایا اپنا، یہ بعض دفعہ گھروں میں بھی آئیں گے، سڑکوں پر ملیں گے، دروازوں پر رہتے ہیں، مسجدوں کے دروازوں پر رہتے ہیں، چوراہوں پر کھڑے رہتے ہیں۔ بلکہ ایسا بھی پایا گیا اسی شری نگر شہر میں کہ بیٹے کے پاس گاڑی ہے، بیٹی کے پاس بھی گاڑی ہے، گھر میں کروڑ روپے کا بنگلہ ہے، اور ان کی بڑھیا ماں جو ہے وہ لال چوک میں فلاں جگہ پر بیٹھ کر کے بھیک مانگ رہی ہے، اور اس سے جب پوچھتے ہیں کیا دلیل، دفن مشن امبرے آندھی مشن امبرے سکون، حتیٰ کہ اس کے بیٹے کہتے ہیں ماں یہ کیوں کرتے ہو تم، مہربانی کرو، وہ چپکے سے نکل جاتے، یعنی اس کو میں سمجھے نشہ لگ گیا اس کا۔ اسی طرح سے آپ یہاں دیکھتے ہیں باہر کے نہ جانے کی کہاں کی عورتیں جو ہے وہ فلانی کے ساتھ یہاں آئی ہیں، اب وہ دن بھر جمع کرتی رہتی ہیں، اب ان کے پاس اگر جمع شدہ ہو جائے اور اگلے دن ہم سے زکات مانگ رہی ہیں، تو چونکہ اس کے بعد پہلے سے پیسہ موجود ہے تو زکات دینے سے ادا ہو گئی۔ دراصل یہ بہت مشکل مسئلہ ہے کہ ایسے وقت میں ہم مجبور ہو جاتے ہیں، نہ دیں تو وہ بھی مشکل، دیں تو زکات ادا ہوتی نہیں۔ تو ایسے وقت میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ جواب کو یقین ہے کہ یہ پیشہ ور ہیں، ان کو نہیں دینا چاہیے، اور اگر آپ مجبور ہو رہے ہیں دینے کے لیے، پیچھا نہیں چھوٹ رہا ہے، تو اس وقت نیت کر لیں کہ یا اللہ مجھے نہیں معلوم ہے یہ مستحق ہے یا نہیں، مجھے نہیں معلوم ہے یہ مستحق ہے یا نہیں، میں اس کو دے رہا ہوں تھوڑا سا، اس نیت سے کہ قیامت کے دن اگر میں مغفرت کا مستحق نہ ہوا تو آپ وہاں فرما دیں کہ تو نے غیر مستحق کو وہاں زکات دی، پیسہ دیا تھا غیر مستحق کو، آج تو مغفرت کا مستحق نہیں ہے، میں تجھے معاف کر دیتا۔ یا تو یہ نیت کر لیں، یا یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ مجھے نہیں معلوم یہ مستحق ہے یا نہیں،
یہ مرد ہے یا عورت ہے، یہ جوان ہے یا بوڑھا ہے، لیکن بہرحال مجھے نہیں معلوم ہے، میں شکر گزار ہوں کہ میرے گھر کی کوئی خاتون ایسی حالت میں نہیں ہے، میرے گھر کا کوئی بوڑھا ایسی حالت میں نہیں ہے، اس شکرانے میں اس کو مال دے رہا ہوں۔ تو آپ کو وہ بوجھ نہیں لگے گا، آپ کو برا نہیں لگے گا۔ مثلا فرض کیجئے آپ گاڑی میں جا رہے ہیں، چوراہے پر گاڑی رک گئی، اتنے میں کوئی بوڑھا آدمی آ گیا، اے خدا ایسا نہ ہو، اب وہ کچھ تو بوڑھا ہے، کچھ بیمار ہے، کچھ پریشان ہے، کچھ اس نے ایکٹنگ بھی کی، یہ ساری چیزیں جمع ہو کر کے اب آپ کو ترس آ گیا، ادھر سے ساتھ میں سوچتے ہیں کیا پتا ہے لگے آپ کو کیا پتا یہ مستحق ہے یا نہیں، تو جواب میں کہیں یا اللہ میرے گھر میں بھی میرا باپ بوڑھا ہے، میرا گرینڈ فادر ایسا ہی بوڑھا ہے، وہ اگر اس کی جگہ پر ہوتا تو کیسی شرمناک بات تھی، کیسی غمناک بات تھی۔ میں اس شکرانے میں دے رہا ہوں یا اللہ میرا باپ اس حال میں نہیں ہے، حالانکہ عمر میں ویسا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں سے بہت بڑی شخصیت تھی حضرت اقدس مفتی محمود صاحب نور اللہ برکاتہ، وہ ہمارے استاد بھی، ہمارے مرشد بھی، اپنے زمانے کے دنیا کے چوٹی کے مفتی تھے۔ تو حضرت اقدس مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک آدمی آ گیا، اور آدمی آ کر کہتا ہے حضرت میری جوان بیٹی مر گئی۔ اچھا، یا جوان بیوی مر گئی ایسے؟ اچھا اب کیا ہے؟ کہا حضرت کفن کے لیے پیسہ ہی نہیں ہے۔ تو حضرت مولانا حضرت نے یا تو جیب میں ہاتھ ڈالا یا وہاں چٹائی کے نیچے کچھ پیسے رہتے تھے ان کے، تو چٹائی کے نیچے ہاتھ دے کر کے جتنے پیسے ہاتھ میں کہا لے جاؤ، وہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا حضرت یہاں کوئی آدمی آیا تھا؟ انہوں نے کہا یہاں تو آدمی آتے رہتے ہیں، کوئی مسئلہ پوچھنے آتا ہے، کوئی مجبوری لے کر آتا ہے تو آتے ہیں لوگ۔ کہنے لگا نہیں، کوئی آدمی آیا تھا آپ کے پاس جس نے آپ سے یہ کہا میری بیوی مر گئی؟ کہنے لگا ہاں آیا تھا۔ اس آدمی نے پوچھا تو آپ کو یقین ہے اس کی بیوی مر گئی تھی؟ تو حضرت مفتی محمود صاحب نے فرمایا مجھے یقین تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ کہنے لگا کیسے یقین ہو گیا؟ کہنے لگا اس کا چہرہ بتا رہا تھا۔ کہنے لگا اچھا تو پھر آپ نے کچھ دیا؟ کہنے لگا ہاں ضرور دے دیا۔ اس سے پوچھا جب آپ کو یقین تھا وہ جھوٹ بول رہا ہے پھر آپ نے دیا کیوں؟ تو حضرت مفتی محمود صاحب نے عجیب بات کہی، کہتا ہے جب میں نے اس کو دیکھا تو مجھے لگا وہ میری عمر کا آدمی ہے۔ پھر میں نے سوچا یا اللہ آپ نے کتنا بڑا احسان کیا، میں اگر اس کی جگہ پر ہوتا وہ میری جگہ پر ہوتا اور میں جھوٹ بولتا لوگوں کے سامنے میری بیوی مر گئی تو کتنی شرم کی بات تھی۔ آپ نے مجھے اس حالت کو نہیں پہنچایا کہ میں جھوٹ بول کر کے لوگوں سے کہوں گا میری بیوی مر گئی اور بھیک مانگوں گا۔ یا اللہ میں شکرانے کے طور پر اس آدمی کو دے رہا ہوں، تو میں نے شکرانے میں دیا، میں نے صدقہ نہیں دیا۔ یعنی گویا بالکل سمجھیے یہ کام ادھر سے پکڑنا ہے یا ادھر سے پکڑنا ہے، بس اس اینگل سے جب دیا گیا تو کوئی خرابی نہیں۔ ٹھیک، میں نے واقعہ کہیں پڑھا ہے، لکھنے والا کون ہے وہ نہیں معلوم، لیکن جس شخصیت کے بارے میں ہے وہ ہے حضرت اقدس مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی، جو شاگرد تھے حضرت علامہ انور شاہ صاحب کے اور خلیفہ تھے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے، اور مفتی اعظم تھے پاکستان کے، جن کے عظیم الشان صاحبزادے ہیں حضرت مولانا رفیع عثمانی، حضرت مولانا تقی عثمانی، حضرت مولانا ولی راضی وغیرہ شخصیات ہیں۔ تو یہ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے مفتی تھے وہ، تو انہیں فتویٰ لکھا۔ کسی نے ان سے سوال کیا حضرت پیشہ ور بخاری گھروں میں آتے ہیں، کیا ان کو دینا جائز ہے ناجائز؟ تو حضرت نے جواب میں لکھا ان کو دینا جائز نہیں۔ ٹھیک، اس کے بعد فتویٰ لکھ کر کے روانہ ہو گیا۔ حضرت کو کہیں جانا تھا تو حضرت گاڑی میں بیٹھے یا رکشے پر، سائیکل رکشے پر بیٹھے، ان کے کوئی گھر کے عزیز ان کے ساتھ تھے۔ تو جب یہاں سے نکلے ہیں تو آگے چوراہے پر پہنچے تو کوئی آدمی آ گیا، ہاتھ پھیلا کر حضرت دے دو کچھ۔ تو حضرت نے فوراً جیب سے کچھ نکال کے دے دیا۔ یہ جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے پوچھا حضرت ابھی تو وہاں آپ نے فتویٰ دیا کہ پیشہ وروں کو نہیں دینا ہوتا ہے اور آپ اس کو دے رہے ہیں، یہ بھی تو پیشہ وری ہے، یہ تو پیشہ ور بخاری ہے۔ تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ دم رک گئے اور اپنی کے بعد فرمایا بالکل صحیح تم نے پوچھا، واقعی سوال تمہیں کرنا چاہیے تھا، فتویٰ تو وہی ہے جو میں نے لکھا کہ پیشہ ور بھکاری کو نہیں دینا چاہیے، منع ہے دینا، مگر میں نے اس کو بھکاری سمجھ کر نہیں دیا، بلکہ میں نے یہ سوچ کر دیا یا اللہ یہ پیشہ ور بھکاری ہے، یہ حقدار نہیں ہے اس صدقے کا، مگر بے حقدار ہونے کے باوجود میں اس کو دے رہا ہوں اس امید پر کہ یا اللہ آپ قیامت کے دن مجھے فرمائیں گے او محمد شفیع تو مغفرت کا حقدار نہیں ہے، تو نے وہاں بے حقدار کو دیا تھا، تو یہاں بے حقدار ہے، ہم تجھے معاف کر دیتے ہیں، اس لیے میں اس کو دے رہا ہوں۔ بس یہی مزاج ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ شانہ
ہم کو زکوٰۃ کی ادائیگی والوں میں شامل کرے اور ادائیگی کا صحیح حساب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد پھر قبولیت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. زکوٰۃ کی ادائیگی میں بس ایک مسئلہ اور بھی ہے. اولاد ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، ماں باپ اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، مالدار کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، سید زادے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور غیر مسلم کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ان تمام کو زکوٰۃ دی گئی، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. پھر اس کے علاوہ جو ہے مستحق غریب سے غریب تر جو ہوگا اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے. وہ شخص کہ جس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے جس پر زکوٰۃ لازم ہو جائے، مگر اس کا گھر آرام سے چل رہے ہیں. مثلا فرض کیجئے مسجد کے امام صاحب ہیں، 15-20 ہزار روپے کی تنخواہ ہے، مرض والے تنخواہ، مسجد والے تنخواہ دے رہے ہیں، 10-15 ہزار خرچ ہوتے ہیں، 2-4 ہزار بچتے ہیں، تنخواہ آ رہی ہے، خرچہ چل رہا ہے، اس کو نہ فاقہ لگتا ہے، نہ ننگا ہے، نہ ضرورتیں رکی ہوئی ہیں، مگر بیلنس کچھ نہیں ہے. تو ایک اعتبار سے ہم جب دیکھیں گے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں، تو لہذا زکوٰۃ لگ جانی چاہیے. دوسری اعتبار سے اس کی حالت یہ ہے اس کو کوئی مجبوری نہیں ہے، اس کے سارے خرچے چل رہے ہیں. تو ایسے شخص کو زبردستی زکوٰۃ نہیں مانگنی چاہیے. جس انسان کو زکوٰۃ کی ضرورت نہیں اور وہ پھر بھی زکوٰۃ مانگ رہا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ آدمی قیامت کے دن آئے گا اس حال میں کہ اس کے چہرے کا گوشت نوچ لیا ہوگا. بخاری شریف میں حدیث. لہذا مانگنے والے کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے کہ میں صرف پیسہ جمع کرنے کے لیے اگر مانگ رہا ہوں تو پھر یہ مانگنے والا ہمیشہ زندگی میں مانگتا ہی رہے گا. پھر اس بھکاری پن سے انسان اپنے آپ کو باہر نہیں نکال سکتا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شان فرماتے ہیں اے صدقات و زکوٰۃ دینے والو تم کوششیں کرو ایسے انسانوں تک پہنچو جو زبان پر بھی نہیں لاتے کہ ہم مجبور ہیں، جو زبان پر بھی ظاہر نہیں کرتے مجبور ہیں. لا يسألون الناس الحافا يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف. وہ چونکہ پاک دامن ہیں، زئی پر چشن آنا، سفید پوش، وہ ظاہر ہی نہیں کرتے ہماری حالت یہ ہے. تو ایسے انسانوں کو جا کر دے دو وہ زیادہ بہتر ہے. یہ منوانا چاہیے سفید پوش، تو سفید پوش انسانوں کو دینے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ شانہ یہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. کل گزشتہ الحمدللہ روزے کا بیان ہوا، آج زکوٰۃ کا بیان ہوا. مجھے خیال آ رہا ہے کہ اسلام میں جو سب سے اہم ترین چیز ہے نماز، اس نماز کے سلسلے میں ایک بہت اہم ترین چیز میں